أعوذ بالله من الشيطان الرجيم میں مردود شیطان سے اللہ تعالی کی پناہ لیتا ہوں۔ بسم الله الرحمن الرحيم میں اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں، بہت رحم کرنے والا، بڑی رحمتوں والا ہے۔ نحن نقص عليك نبأهم بالحق یا رسول اللہ، ہم آپ کو ان کا واقعہ حق کے ساتھ سناتے ہیں۔ إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى وہ کئی نوجوان تھے جو اپنے پروردگار پر ایمان لائے تھے اور ہم نے انہیں مزید ہدایت عطا فرمائی تھی۔ وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا اور ہم نے ان کے دلوں کو مضبوط کر دیا تھا۔ جب وہ کھڑے ہوئے تو کہا، ہمارا پروردگار وہ ہے جو آسمانوں اور زمین کا پروردگار ہے، ہم اسے چھوڑ کر کسی اور کو خدا نہیں بنائیں گے، کیونکہ ایسے کہنا بڑی ہی دور کی بات ہوگی۔ هؤلاء قوم اتخذوا من دونه آلهة یہ ہماری قوم ہے جس نے اللہ کو چھوڑ کر کئی خدا بنا رکھے ہیں۔ لولا يأتون عليهم بسلطان بين وہ ان کے بارے میں کوئی واضح دلیل کیوں نہیں لاتے؟ فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا سو اس سے زیادہ ظالم کون ہے جس نے اللہ تعالی کے بارے میں غلط باتیں من گھڑت بنا لی ہوں۔ وَإِذِ اعْتَزَلْتُمُوهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ فَأْوُوا إِلَى الْكَهْفِ يَنشُرْ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ رَحْمَتِهِ وَيُهَيِّئْ لَكُمْ مِنْ أَمْرِكُمْ مِرْفَقًا اور جب تم ان سے الگ ہو جاؤ اور ان چیزوں سے بھی جن کی اللہ کے سوا یہ عبادت کرتے ہیں تو غار میں پناہ لے لینا، تمہارا پروردگار تمہارے لیے اپنی رحمت کو عام کر دے گا اور تمہارے کام میں آسانی مہیا کرے گا۔ وَتَرَى الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَتْ تَزَاوَرُ عَنْ كَهْفِهِمْ ذَاتَ الْيَمِينِ
وَإِذَا غَرَبَتْ تَقْرِضُهُمْ ذَاتَ الشِّمَالِ وَهُمْ فِي فَجْوَةٍ مِّنْهُ. اور یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ دیکھیں گے کہ سورج جب طلوع ہوتا ہے تو ان کی غار کے دائیں جانب سے بڑے رکھ رکھاؤ سے نکلتا ہے، اور جب غروب ہوتا ہے تو بائیں جانب سے کترا کر چلا جاتا ہے، اور وہ اس کے کھلے دہانے کے اندر ہے۔ ذَلِكَ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ، یہ اللہ تعالی کی نشانیوں میں سے ہے۔ مَنْ يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِ، راہ راست پر وہی چلتا ہے جس کو اللہ تعالی ہدایت عطا فرمائے۔ وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَنْ تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا مُرْشِدًا، اور جسے وہ گمراہ کر دے اس کا نہ کوئی کارساز ہے نہ صحیح بات سمجھانے والا۔ وَتَحْسَبُهُمْ أَيْقَاظًا وَهُمْ رُقُودٌ وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ، اور آپ یہ سمجھیں گے کہ یہ جاگتے ہیں حالانکہ وہ سو رہے ہیں، اور ہم دائیں بائیں ان کی کروٹیں بدلتے رہتے ہیں۔ وَكَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَصِيدِ، اور ان کا کتا چوکھٹ پر اپنے دونوں بازو پھیلائے ہوئے ہے۔ لَوِ اطَّلَعْتَ عَلَيْهِمْ لَوَلَّيْتَ مِنْهُمْ فِرَارًا وَلَمُلِئْتَ مِنْهُمْ رُعْبًا، اگر آپ انہیں جھانک کر دیکھتے تو بھاگ جاتے اور ان کی ہیبت سے بھر جاتے۔ وَكَذَلِكَ بَعَثْنَاهُمْ لِيَتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ، اور ہم نے انہیں اٹھایا کہ آپس میں پوچھ پچھا لیں۔ قَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ كَمْ لَبِثْتُمْ، ان میں سے ایک نے کہا تم کتنی دیر ٹھہرے ہو؟ قَالُوا لَبِثْنَا يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ، انہوں نے کہا ایک دن یا اس کا بھی کچھ حصہ۔ قَالُوا رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثْتُمْ، کہنے لگے تمہارے پروردگار ہی کو خوب معلوم ہے کہ تم کتنا ٹھہرے۔ فَابْعَثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ هَٰذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ فَلْيَنظُرْ أَيُّهَا أَزْكَىٰ طَعَامًا، فَلْيَنظُرْ أَيُّهَا أَزْكَىٰ طَعَامًا فَلْيَأْتِكُم بِرِزْقٍ مِّنْهُ وَلْيَتَلَطَّفْ وَلَا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ أَحَدًا،
تو اپنے کسی آدمی کو یہ سکہ دے کر شہر بھیجو، وہ دیکھے کہ کون سا کھانا زیادہ اچھا اور صاف ہے، اس میں سے کھانے کے لیے لے آئے، اور بڑی نرمی سے بات کرے اور کسی کو بھی تمہارا پتہ نہ چلنے دے۔ إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا إذا أبدا۔ اگر انہوں نے تم پر غلبہ پا لیا تو تمہیں پتھر ماریں گے یا اپنی ملت میں واپس لے جائیں گے، اور اس کے بعد تم کبھی کامیاب نہیں ہو سکو گے۔ وَكَذَلِكَ أَعْثَرْنَا عَلَيْهِمْ لِيَعْلَمُوا أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَأَنَّ السَّاعَةَ لَا رَيْبَ فِيهَا، لیکن ہم نے لوگوں کو ان کے بارے میں آگاہ کر دیا تاکہ وہ جان لیں کہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ حق ہے اور قیامت کے بارے میں کوئی شک نہیں۔ إِذْ يَتَنَازَعُونَ بَيْنَهُمْ أَمْرَهُمْ فَقَالُوا ابْنُوا عَلَيْهِمْ بُنْيَانًا، وہ آپس میں ان کے بارے میں جھگڑنے لگے، سو انہوں نے کہا کہ ان کی جگہ پر کوئی عمارت بنا دو۔ رَبُّهُمْ أَعْلَمُ بِهِمْ، ان کے پروردگار کو ان کا سب سے زیادہ علم ہے۔ قَالَ الَّذِينَ غَلَبُوا عَلَىٰ أَمْرِهِمْ لَنَتَّخِذَنَّ عَلَيْهِمْ مَسْجِدًا، جو لوگ اپنے کام میں غالب رہے انہوں نے کہا ہم تو ان پر مسجد بنائیں گے۔ سَيَقُولُونَ ثَلَاثَةٌ رَّابِعُهُمْ كَلْبُهُمْ، لوگ کبھی کہیں گے وہ 3 تھے، چوتھا ان کا کتا تھا۔ وَيَقُولُونَ خَمْسَةٌ سَادِسُهُمْ كَلْبُهُمْ رَجْمًا بِالْغَيْبِ، کچھ کہیں گے وہ 5 تھے، چھٹا ان کا کتا تھا۔ بس ایسے اندھیرے ہی میں تیر چلاتے رہتے ہیں۔ وَيَقُولُونَ سَبْعَةٌ وَثَامِنُهُمْ كَلْبُهُمْ، اور یہ بھی کہیں گے وہ 7 تھے، 8واں ان کا کتا تھا۔ قُل رَّبِّي أَعْلَمُ بِعِدَّتِهِم مَّا يَعْلَمُهُمْ إِلَّا قَلِيلٌ۔ یا رسول اللہ آپ ارشاد فرمائیے، میرا پروردگار ان کی تعداد کو خوب جانتا ہے، انہیں جانتے بھی تو تھوڑے ہی ہیں۔ فَلَا تُمَارِ فِيهِمْ إِلَّا مِرَاءً ظَاهِرًا وَلَا تَسْتَفْتِ فِيهِمْ مِنْهُمْ أَحَدًا، تو آپ ان کے بارے میں سرسری سی بات کر دیا کریں اور ان کے بارے میں کسی سے بھی پوری بات معلوم نہ کرنا۔ وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي
أن يشاء الله. اور آپ کسی بات پر یوں نہ فرمایا کریں کہ میں یہ کام کل کروں گا، ہاں یہ کہ اللہ چاہے تو. واذكر ربك إذا نسيت وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا. اور جب بھول جائیں تو اپنے پروردگار کو یاد کر لیا کریں، اور ارشاد فرمائیے کہ کچھ تعجب نہیں کہ میرا پروردگار مجھے وہ ہدایت عطا فرمائے کہ اس سے بھی زیادہ راستی کے قریب ہو جاؤں. وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ 300 سِنِينَ وَازْدَادُوا 9. اور وہ اپنے غار میں 9 اوپر 300 سال ٹھہرے. قُلِ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثُوا لَهُ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. آپ یوں فرمائیے کہ جتنا وہ ٹھہرے اسے اللہ تعالی ہی خوب جانتا ہے. آسمانوں اور زمین کی ہر چھپی بات اسی کی ہے. أَبْصِرْ بِهِ وَأَسْمِعْ. یا رسول اللہ، آپ اللہ کے ساتھ ہی لوگوں کو حقیقت شناس بنائیے اور اسی کے ساتھ سنائیے. مَا لَهُم مِّن دُونِهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا يُشْرِكُ فِي حُكْمِهِ أَحَدًا. ان کے لیے اس کی ذات کے سوا کوئی کارساز نہیں، اور نہ اپنے اختیار میں کسی کو شریک کرتا ہے. وَاتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِن كِتَابِ رَبِّكَ. اور آپ کی جانب آپ کے پروردگار کی طرف سے جو وحی کی گئی ہے اسے پڑھ کر سنایا کریں. لا مبدل لكلماته ولن تجد من دونه ملتحدا. اس کے کلمات کو کوئی بھی بدل نہیں سکتا، اور اس کے سوا آپ کو کہیں پناہ کی جگہ نہیں ملے گی. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم. اور اپنے آپ کو کیفیت صبر میں ان لوگوں کے ساتھ ہی رکھیے جو صبح اور شام اپنے پروردگار کو پکارتے ہیں اور خالصتاً اسی کی جستجو میں رہتے ہیں، اور اپنی آنکھیں ان سے پھیر نہ لینا. تريد زينة الحياة الدنيا. کہ دنیاوی زندگی کی آرائش سامنے آئے. ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. اور کسی ایسے شخص کی اطاعت نہ کرنا جس کے دل کو ہم نے اپنی یاد سے غافل کر دیا ہے، اور اس نے اپنی ذاتی خواہش کی اتباع کر رکھی ہے
اور اس کا معاملہ حد سے نکلا ہوا ہے۔ وَقُلِ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ، اور آپ ارشاد فرمائیے کہ حق وہی ہے جو تمہارے پروردگار کے ہاں سے ہے۔ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ إِنَّا أَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ نَارًا أَحَاطَ بِهِمْ سُرَادِقُهَا، تو جس کا جی چاہے ایمان لے آئے اور جو چاہے کفر کرے۔ ہم نے ظالموں کے لیے ایسی آگ تیار کر رکھی ہے کہ اس کی دیواریں انہیں گھیر رکھیں گی۔ وَإِن يَسْتَغِيثُوا يُغَاثُوا بِمَاءٍ كَالْمُهْلِ يَشْوِي الْوُجُوهَ، اور اگر کھلا پانی طلب کریں گے تو ایسے پانی سے ان کی فریاد رسی کی جائے گی جو پگھلی ہوئی دھات کی طرح ہوگا، ان کے منہ جلاتا جائے گا۔ بِئْسَ الشَّرَابُ وَسَاءَتْ مُرْتَفَقًا، کیا برا پینا ہوگا اور ٹھہرنے کی جگہ کتنی بری ہے۔ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ إِنَّا لَا نُضِيعُ أَجْرَ مَنْ أَحْسَنَ عَمَلًا، بے شک جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کیے، ہم نیک عمل کرنے والوں کا اجر کبھی ضائع نہیں کرتے۔ أُولَئِكَ لَهُمْ جَنَّاتُ عَدْنٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهِمُ الْأَنْهَارُ يُحَلَّوْنَ فِيهَا مِنْ أَسَاوِرَ مِنْ ذَهَبٍ وَيَلْبَسُونَ ثِيَابًا خُضْرًا مِّن سُندُسٍ وَإِسْتَبْرَقٍ مُتَّكِئِينَ فِيهَا عَلَى الْأَرَائِكِ، ان کے لیے ابدی باغ ہوں گے جن میں نہریں چلتی ہوں گی، انہیں سونے کے کنگن پہنائے جائیں گے، وہ سبز رنگ کے سندس و استبرق کے نہایت عمدہ اور اعلیٰ کپڑے پہنیں گے اور تختوں پر تکیے لگائے رہیں گے۔ نعم الثواب وحسنت مرتفقا، کیا ہی خوب صلہ ہے اور کیا خوب ٹھہرنے کی جگہ ہے۔ واضرب لهم مثلا الرجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا
اور انہیں مثال میں یہ بتائیے کہ دو اشخاص تھے، ان میں سے ایک کے دو باغ تھے انگوروں کے، کناروں پر کھجوروں کے جھنڈ تھے، اور ان کے درمیان اناج کی فصلیں ہوا کرتی تھیں۔ كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا وفجرنا خلالهما نهرا وكان له ثمر۔ ان دونوں باغوں میں خوب پھل آتا تھا اور کوئی فصل برباد نہیں ہوتی تھی، اور اسے ان سے خوب حاصل ہوتا تھا، اور ہم نے ان دونوں کے درمیان نہر چلا رکھی تھی۔ فقال لصاحبه وهو يحاوره أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا۔ تو وہ اپنے ساتھی سے کرارے انداز میں کہنے لگا، میرے پاس مال تجھ سے زیادہ ہے اور متعلقین کے اعتبار سے عزت بھی زیادہ ہے۔ ودخل جنته وهو ظالم لنفسه قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا۔ اب وہ اپنے آپ پر ظلم کر رہا تھا۔ جب اسی حال میں اپنے باغ میں داخل ہوا تو کہنے لگا، میرا خیال تھا کہ یہ باغ کبھی تباہ نہیں ہوگا۔ وما أظن الساعة قائمة ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا۔ اور میرا گمان تھا کہ قیامت کبھی نہیں آئے گی، اور اگر اپنے پروردگار کی جانب واپس پہنچایا گیا تو مجھے اس سے زیادہ بہتر جگہ ضرور ملے گی۔ قال له صاحبه وهو يحاوره أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا۔ اس کے ساتھی نے اسے کرارا جواب دیتے ہوئے کہا، کیا تو نے اس کے ساتھ کفر کیا ہے جس نے تجھے مٹی سے پھر نطفے سے پیدا کیا پھر تجھے پورا مرد بنا دیا؟ لكن هو الله ربي ولا أشرك بربي أحدا۔ رہا میں تو وہی اللہ میرا پروردگار ہے، اور میں اپنے پروردگار کے ساتھ کسی کو بھی شریک نہیں بناتا۔ ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله۔ اور تو نے یوں کیوں نہ کیا کہ اپنے باغ میں داخل ہوتا تو کہتا، جو کچھ اللہ نے چاہا، کوئی زور نہیں مگر وہی جو اللہ تعالی سے ہے۔ إن ترني أنا
کرے تو یہ دیکھتا کہ میرے مال و اولاد تجھ سے تھوڑے ہیں، فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك ويرسل عليها حسبانا من السماء فتصبح صعيدا زلقا۔ سو کوئی تعجب نہیں کہ میرا پروردگار مجھے تیرے باغ سے بہتر عطا فرمائے اور اس پر آسمان سے کوئی آفت بھیج دے تو وہ صفا چٹ میدان رہ جائے، أو يصبح ماؤها غورا فلن تستطيع له طلبا، یا اس کا پانی ہی زمین میں اتنا نیچے چلا جائے کہ اسے لا ہی نہ سکے۔ وأحيط بثمره فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية على عروشها ويقول يا ليتني لم أشرك بربي أحدا۔ اور اس کی پیداوار کو گھیر لیا گیا تو وہ اس باغ پر جو کچھ خرچ کر چکا تھا اس پر ہاتھ ملتا رہ گیا، وہ اپنی چھتریوں پر جھک گیا تھا، وہ کہہ رہا تھا کاش میں اپنے پروردگار کے ساتھ کسی کو شریک نہ بناتا۔ وَلَمْ تَكُنْ لَهُ فِئَةٌ يَنصُرُونَهُ مِن دُونِ اللَّهِ وَمَا كَانَ مُنتَصِرًا۔ اب نہ اس کے پاس کوئی ایسی جماعت تھی جو اللہ کے سوا اس کی مدد کرتی اور نہ وہ کوئی مخالفانہ کارروائی کر سکتا تھا۔ هنالك الولاية لله الحق، یہاں یہ بات ہے کہ کارسازی برحق اللہ تعالی ہی کی ہے، هو خير ثوابا وخير عقبا، اسی کا صلہ سب سے بہتر اور وہی انجام سب سے اچھا۔ واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح۔ اور یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ انہیں دنیاوی زندگی کی مثال یوں دیجئے جیسے پانی ہے کہ ہم نے آسمان سے اتارا، پھر اس کی وجہ سے زمین کی پیداوار بہت گھنی ہوئی، اس کے بعد وہ سوکھے تنکے ہو کر رہ گئی کہ ہوائیں اسے اڑائے پھرتی ہیں۔ وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُقْتَدِرًا۔
اور اللہ تعالیٰ کو ہر شے کا اختیار حاصل ہے۔ المال والبنون زینة الحیاة الدنیا، مال اور بیٹے یہ دنیاوی زندگی کی رونق ہیں، والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر املا، اور باقی رہنے والی نیکیاں ہیں کہ آپ کے پروردگار کے ہاں ان کا ثواب بہتر ہے اور ان سے بڑی عمدہ امیدیں ہوتی ہیں۔ وَيَوْمَ نُسَيِّرُ الْجِبَالَ وَتَرَى الْأَرْضَ بَارِزَةً وَحَشَرْنَاهُمْ فَلَمْ نُغَادِرْ مِنْهُمْ أَحَدًا، اور اس روز ہم پہاڑوں کو چلائیں گے اور زمین یوں کھلے میدان جیسی ہوگی، اور ہم انہیں جمع کریں گے تو کسی کو بھی نہیں چھوڑیں گے۔ وَعُرِضُوا عَلَى رَبِّكَ صَفًّا، اور وہ سب لوگ یا رسول اللہ آپ کے پروردگار کے سامنے صف بستہ پیش کیے جائیں گے۔ لَقَدْ جِئْتُمُونَا كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ، تم ہمارے پاس ویسے ہی آئے ہو جیسے ہم نے تمہیں پہلی مرتبہ پیدا کیا تھا۔ بَلْ زَعَمْتُمْ أَن لَّن نَّجْعَلَ لَكُم مَّوْعِدًا، اور تمہارا تو گمان یہ تھا کہ تمہارے لیے ہم نے وعدے کا کوئی تعین ہی نہیں کیا۔ وَوُضِعَ الْكِتَابُ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ وَيَقُولُونَ يَا وَيْلَتَنَا مَا لِهَذَا الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا، اور کتاب رکھی جائے گی تو آپ دیکھیں گے کہ مجرم اس بات سے ڈرے ہوئے ہوں گے جو اس میں ہوگی، اور کہیں گے ہائے افسوس، یہ کیسی کتاب ہے کہ ہمارا کوئی بھی چھوٹا بڑا عمل ایسا نہیں جسے پورے کا پورا شامل نہ کیا گیا ہو۔ وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا، جو بھی عمل انہوں نے کیا ہوگا وہ بالکل سامنے ہوگا۔ وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا، اور آپ کا پروردگار کسی پر بھی کوئی ظلم نہیں کرتا۔ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ، اور جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو تو سب نے سجدہ کیا مگر ابلیس نے نہیں کیا۔ كَانَ مِنَ الْجِنِّ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ، وہ جنوں سے تھا تو اس نے اپنے پروردگار کے حکم سے سرتابی کی۔ أَفَتَتَّخِذُونَهُ وَذُرِّيَّتَهُ
أولياء من دوني وهم لكم عدو کیا تم مجھے چھوڑ کر اسے اور اس کی اولاد کو دوست بناتے ہو؟ وہ تو تمہارا دشمن ہے۔ بئس للظالمین بدلا یہ ظالموں کے لیے کیسا برا بدل ہے۔ ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم میں نے آسمان اور زمین کو پیدا کرتے وقت انہیں سامنے نہیں بٹھا لیا تھا، نہ اس وقت جب خود انہیں پیدا کیا گیا۔ وما كنت متخذ المضلين عضدا اور میں گمراہ کرنے والوں کو مددگار نہیں بناتا۔ ويوم يقول نادوا شركائي الذين زعمتم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم وجعلنا بينهم موبقا اور اللہ تعالیٰ اس دن فرمائے گا، تم نے جنہیں اپنے گمان سے میرے شریک بنا رکھا تھا آج پکارو انہیں۔ سو وہ پکاریں گے تو وہ انہیں کوئی جواب نہیں دیں گے، اور ہم ان کے درمیان ہلاکت کی جگہ بنا دیں گے۔ ورأى المجرمون النار فظنوا أنهم مواقعوها ولم يجدوا عنها مصرفا اور گناہگار دوزخ کو دیکھیں گے تو سمجھ جائیں گے کہ انہیں اس میں ڈالا جائے گا، اور انہیں اس سے بچے رہنے کی کوئی جگہ نہیں ملے گی۔ وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِلنَّاسِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ اور ہم نے لوگوں کے لیے اس قرآن مجید میں ہر بات کئی مرتبہ بیان کی ہے۔ وَكَانَ الْإِنسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا اور سب سے زیادہ جھگڑا انسان ہی کرتا ہے۔ وَمَا مَنَعَ النَّاسَ أَن يُؤْمِنُوا إِذْ جَاءَهُمُ الْهُدَى وَيَسْتَغْفِرُوا رَبَّهُمْ إِلَّا أَن تَأْتِيَهُمْ سُنَّةُ الْأَوَّلِينَ أَوْ يَأْتِيَهُمُ الْعَذَابُ قُبُلًا لوگوں کے پاس ہدایت آ گئی تو انہیں کس نے منع کیا تھا کہ وہ ایمان لائیں اور اپنے پروردگار سے بخشش طلب کریں، سوا اس بات کے کہ گئے لوگوں کا قاعدہ ان تک پہنچے یا عذاب ان کے سامنے آ موجود ہو۔ وَمَا نُرْسِلُ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ اور ہم رسولوں کو جو بھیجتے ہیں تو خوشخبری دینے والے اور ڈرانے والے بنا کر۔
وَيُجَادِلُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِالْبَاطِلِ لِيُدْحِضُوا بِهِ الْحَقَّ وَاتَّخَذُوا آيَاتِي وَمَا أُنذِرُوا هُزُوًا۔ اور کافر باطل کے ذریعے جھگڑتے ہیں تاکہ اس طریقے سے حق کو ہٹا دے۔ انہوں نے میری آیات کو اور جس سے انہیں ڈرایا گیا تھا اسے بھی مذاق کا مضمون بنا لیا تھا۔ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ فَأَعْرَضَ عَنْهَا وَنَسِيَ مَا قَدَّمَتْ يَدَاهُ۔ اور اس سے زیادہ ظالم کون ہے جسے اس کے پروردگار کی آیات کے ذریعے نصیحت کی گئی تو ان سے منہ پھیر گیا۔ إِنَّا جَعَلْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَن يَفْقَهُوهُ وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا۔ اور جو عمل اس نے پہلے کیے تھے سب کو بھول گیا۔ ہم نے ان کے دلوں پر پردے ڈال دیے ہیں، وہ اسے سمجھ ہی نہیں سکتے، اور ان کے کانوں میں گرانی ہے۔ وَإِن تَدْعُهُمْ إِلَى الْهُدَى فَلَن يَهْتَدُوا إِذًا أَبَدًا۔ اور اگر آپ انہیں ہدایت کی جانب بلائیں گے تو ہرگز ہدایت حاصل نہیں کریں گے۔ وَرَبُّكَ الْغَفُورُ ذُو الرَّحْمَةِ۔ اور آپ کا پروردگار بخشنے والا ہے، رحمتوں والا ہے۔ لَوْ يُؤَاخِذُهُم بِمَا كَسَبُوا لَعَجَّلَ لَهُمُ الْعَذَابَ۔ اگر ان کے عملوں کی بنا پر ان کی گرفت کرے تو عذاب بہت جلد لے آئے۔ بَل لَّهُم مَّوْعِدٌ لَّن يَجِدُوا مِن دُونِهِ مَوْئِلًا۔ حقیقت یہ ہے کہ ان کے لیے وعدے کا ایک تعین ہے اور انہیں اس کے سوا پناہ کی کوئی جگہ نہیں ملے گی۔ وَتِلْكَ الْقُرَىٰ أَهْلَكْنَاهُمْ لَمَّا ظَلَمُوا وَجَعَلْنَا لِمَهْلِكِهِم مَّوْعِدًا۔ اور یہ وہ بستیاں ہیں کہ جب انہوں نے ظلم کیا ہم نے ان کی گرفت کر لی اور انہیں ہلاک کرنے کی ایک معین صورت موجود تھی۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِفَتَاهُ لَا أَبْرَحُ حَتَّىٰ أَبْلُغَ مَجْمَعَ الْبَحْرَيْنِ أَوْ أَمْضِيَ حُقُبًا۔ اور جب حضرت موسیٰ نے اپنے جوان سے کہا مجھے برسوں چلنا پڑے تو بھی اس مقام تک ضرور پہنچوں گا جہاں دو دریا آپس میں ملتے ہیں۔ فَلَمَّا بَلَغَا مَجْمَعَ بَيْنِهِمَا نَسِيَا حُوتَهُمَا فَاتَّخَذَ سَبِيلَهُ فِي الْبَحْرِ سَرَبًا۔ جب وہ ان کے ملنے کے مقام پر پہنچے تو اپنی مچھلی کو بھول گئے، اس نے دریا میں سرنگ کی طرح اپنا راستہ بنا لیا تھا۔
فلما جاوزا قال لفتاه آتنا غداءنا جب وہ وہاں سے آگے چلے گئے تو حضرت موسیٰ نے اپنے جوان سے کہا ہمارا کھانا لاؤ. لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا ہمیں تو اس سفر سے بہت تھکن ہو گئی ہے. قال أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت. انہوں نے کہا آپ نے دیکھا ہوگا جب ہم اس چٹان کے پاس ٹھہرے تھے تو میں مچھلی بھول گیا. وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره اور مجھے شیطان نے بھلا دیا کہ آپ سے اس کا ذکر کروں. واتخذ سبيله في البحر عجبا اس نے دریا میں بڑے ہی عجیب طریقے سے اپنا راستہ بنا لیا تھا. قال ذلك ما كنا نبغي فارتدا على آثارهما قصصا. حضرت موسیٰ نے کہا اسی کی تو ہمیں جستجو تھی. پھر وہ اپنے ہی پاؤں کے نشان دیکھتے ہوئے واپس چل پڑے. فوجدا عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما. وہاں انہیں ہمارے خاص بندوں میں سے ایک بندہ ملا. ہم نے اسے اپنے ہاں سے ایک خاص رحمت سے نوازا تھا اور اسے اپنے ہاں سے خاص علم عطا فرمایا تھا. قال له موسى هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا. حضرت موسیٰ نے ان سے کہا کیا میں اس غرض سے آپ کی اتباع کر سکتا ہوں کہ راستی کے لیے جو علم آپ کو عطا ہوا ہے اس میں سے مجھے بھی سکھائیں گے؟ قال إنك لن تستطيع معي صبرا. فرمایا آپ میرے ساتھ بالکل صبر نہیں کر سکیں گے. وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا. اور آپ اس بات پر کیسے صبر کر سکتے ہیں جس کا آپ کو پورا پتہ نہیں ہوگا؟ قال ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا. انہوں نے کہا اگر اللہ نے چاہا تو آپ مجھے صبر کرنے والا پائیں گے اور میں آپ کے کسی حکم کی نافرمانی نہیں کروں گا. قال فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرا. انہوں نے کہا تو اگر آپ نے میری اتباع کی تو جب تک از خود آپ سے بیان نہ کروں
آپ کسی شے کے بارے میں مجھ سے نہ پوچھیے گا۔ فانطلقا اب دونوں چل پڑے، حتى إذا ركبا في السفينة خرقها یہاں تک کہ جب کشتی میں سوار ہوئے تو انہوں نے اسے چیر ڈالا۔ قال أخرقتها لتغرق أهلها لقد جئت شيئا إمرا۔ حضرت موسیٰ نے کہا کیا آپ نے اسے اس لیے چیرا ہے کہ کشتی والوں کو غرق کر دیں؟ آپ نے تو بڑا ہی عجیب کام کیا ہے۔ قال ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا۔ انہوں نے کہا میں نے نہیں کہا تھا کہ آپ میرے ساتھ صبر نہیں رکھ سکیں گے؟ قال لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني من أمري عسرا۔ فرمایا میں بھول گیا، اس لیے میری گرفت نہ کیجیے اور میرے معاملے میں تنگ ہو کر مجھے الگ نہ کیجیے۔ فانطلقا حتى إذا لقيا غلاما فقتله قال أقتلت نفسا زكية بغير نفس۔ وہ پھر چل پڑے یہاں تک کہ ایک لڑکے سے ملے، انہوں نے اسے قتل کر دیا۔ فرمایا آپ نے ایک پاک جان کو ناحق قتل کر دیا ہے۔ لقد جئت شيئا نكرا۔ یہ کام تو آپ نے بہت برا کیا ہے۔ آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم۔ میں اللہ پر ایمان لایا، ہمارے عظمتوں والے مالک نے سچ فرمایا۔